جس کو گمسان کی لڑائی کہتے ہیں وہ اب شروع ہو گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایسا حکم نامہ دیا ہے جس کے بعد صورتحال مشرق وسطیٰ کی بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، کیونکہ ایران نے پہلے بتایا تھا کہ جو ہمارے ساتھ کیا جائے گا وہی پورے خطے میں ہوگا۔ ایران نے کہا تھا کہ اگر ہماری انرجی کی سائٹس کو تباہ کیا گیا، یا ہماری ریفائنریز کو نقصان پہنچایا گیا، یا ہماری ان فیسلٹیز کو جن کے ذریعے سے ہم تیل نکالتے ہیں اور پہنچاتے ہیں ان کو تباہ کیا گیا، تو باقی خطے کا بھی کچھ نہیں بچے گا۔ اب یہ ایران نے پہلے کہہ دیا تھا۔ اب اس وقت جو خبر آ رہی ہے وہ بڑی خوفناک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلے اناؤنسمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ٹرمپ نے کہا کہ کچھ دیر پہلے میری ہدایت پر امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے مشرق وسطیٰ کی تاریخی طاقتور ترین بمباری کی کارروائیوں میں سے ایک کو انجام دیا ہے۔ یعنی سادہ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مڈل ایسٹ کی تاریخ میں کبھی اتنی خوفناک بمباری نہیں ہوئی جتنی خوفناک بمباری ابھی میرے حکم پہ امریکی فوج نے کی ہے۔ ایران کا ایک جزیرہ جو ہے وہ تاج کہلاتا ہے، یعنی یہ بڑا خاص جزیرہ ہے ایران کا۔ میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ جزیرہ خرق اس کا نام ہے، اور یہ آبنائے ہرمز سے تقریباً کوئی 300 میل کے فاصلے پر ہے۔ یعنی اگر آپ پرشین گلف دیکھیں نا، تو جہاں پہ آبنائے ہرمز ہے اس سے اگر آپ پاکستان کے اپوزٹ سائڈ پہ جائیں، دوسرے ممالک جہاں پہ سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، عمان ہے، اوپر جا کے قطر ہے، اس طرف اگر آپ جائیں تو آپ کو یہاں پہ یہ جزیرہ ملتا ہے۔ یہ جزیرہ خرق اگر آپ نقشے کے اندر دیکھیں تو یہ آپ کو اس جگہ پہ دکھائی دے رہا ہے۔ یہ 300 میل دور ہے آبنائے ہرمز سے، اور ایران کی جو مین لینڈ ہے، جو ایران کی مین سرزمین ہے، وہاں سے یہ لگ بھگ سمندری رستے سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اور یہ جزیرہ تو چھوٹا سا ہے، 20 مربع کلومیٹر اس کا جو ٹوٹل رقبہ ہے، یعنی اتنا بڑا جزیرہ نہیں ہے، لیکن یہ ایران کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ مختلف عالمی رپورٹوں کے مطابق ایران کی یہ وہ فیسلٹی ہے جہاں سے وہ پوری دنیا کو پیٹرول بھجواتا ہے۔ جب بھی وہ پیٹرول ایکسپورٹ کرتے ہیں، جہاں بھی جاتا ہے ان کے شپ یہاں سے جاتے ہیں، وہ یہیں سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اور کچھ اندازوں کے مطابق ایران کا 80 سے 90% تک پیٹرول، کچھ رپورٹیں کہتی ہیں کہ 80% اور کچھ کہتی ہیں کہ 90%، وہ یہاں سے جاتا ہے۔ تو ایران کی جو آمدن ہے اس کا زیادہ انحصار بھی پیٹرول کے اوپر ہے، اور اگر یہاں پہ چوٹ لگائی ہے امریکہ نے تو وہ رسک لے لیا ہے، جس کے بعد ایک بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ امریکہ کے B-2 بمبرز ہیں جو روانہ ہوئے تھے، ان کے 2 مشن بتائے گئے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اناؤنس کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ جناب میں نے یہ کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا کہ میں نے آئل کے انفراسٹرکچر کو ابھی تباہ نہیں کیا، لیکن جب رپورٹ آئے گی تو پتا چلے گا کہ انہوں نے کتنی تباہی کی ہے اور کس نوعیت کی تباہی کی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ میرے ہتھیار بڑے شاندار ہیں، میری فوج بڑی شاندار ہے، میں نے بہت زیادہ فوج کو سپورٹ کیا ہے، بہت زیادہ فوج کو منظم کیا ہے، ایران کے پاس ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے جس سے وہ ہم سے بچ سکیں۔ اب ایران کو وہ کہہ رہے ہیں ہم اتنا تباہ کریں گے کہ وہ دنیا کو دھمکا نہیں سکے گا، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کی بات کر رہا ہے۔ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو گزشتہ چند دنوں میں، یہ میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں ایک انفارمیشن، کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو اسرائیل سے تھوڑا سا الگ کیا ہے گزشتہ چند دنوں میں۔ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ہر سٹیٹمنٹ کے اندر اسرائیل کا تذکرہ کرتا تھا، اپنے ہر سٹیٹمنٹ کے اندر نیتن یاہو کی بات کرتا تھا، اپنی دوستی کی بات کرتا تھا، اپنے دوستوں کی بات کرتا تھا، اسرائیل کے ساتھ تعلق کی بات کرتا تھا، اسرائیل کی حفاظت کی بات کرتا تھا۔ لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں تک کہا کہ اسرائیل ایک الگ ملک ہے، اس کی اپنی ایک الگ پالیسی ہے، اور ہم ایک الگ ملک ہے، ہماری اپنی ایک الگ پالیسی ہے۔ اور یہ کہنے کے پیچھے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ یہ ایلیگیشن لگ گیا امریکہ میں کہ یہ لڑائی تو اسرائیل کی لڑائی تھی، امریکہ نے اس لڑائی کو کس خوشی میں لڑا ہے، اور امریکہ اپنے فوجیوں کی قربانیاں اس لڑائی میں کس خوشی میں دے رہا ہے۔ اگر ایران سے خطرہ تھا تو اسرائیل کو تھا، امریکہ کو تو نہیں تھا، تو امریکہ کیوں یہ قربانی دے رہا ہے؟ اب امریکہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کا نام لیتا ہے، خلیجی ممالک کا نام لیتا ہے، عالمی منڈیوں کا نام لیتا ہے، آبنائے ہرمز کا نام لیتا ہے، بلکہ شروع میں وہ اسرائیل کا نام لیتا تھا، اب وہ نہیں لیتا۔ اب یہ جو اٹیک کیا گیا ہے، اس کے بعد ایران کا رد عمل بڑا خوفناک ہو، کیونکہ دیکھیں ایران نے ابھی تک جس رد عمل کا کہا انہوں نے وہ رد عمل دیا۔ ایران نے کہا کہ اگر آپ ہماری جو چیز آپ جیسے جیسے تباہ کریں گے، اگر آپ ہمارا توانائی کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے اور بجلی بند کر دیں گے پورے ایران کی، تو ہم پورے مشرق وسطیٰ کی بجلی بند کر دیں گے، یہ ایران نے کہا تھا، دھمکی لگائی تھی، اور اس کے بعد امریکہ نے وہ نہیں کیا۔ ایران نے کہا کہ اگر آپ ہم پہ اٹیک کریں گے تو ہم آپ کے امریکی اڈوں پہ اٹیک کریں گے، اس نے کیا۔ ایران نے کہا آپ ہمارے مالیاتی اداروں پہ اٹیک کریں گے، ہم آپ کے کریں گے، اس نے وہ کیا۔
ایران نے کہا کہ اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو ہم آپ نئے ہرمز کو بند کر دیں گے، اس نے بند کیا۔ ایران نے کہا کہ اگر آپ ایران کے ایٹمی سائٹس کے اوپر یا باقی جو میزائل سائٹس ہیں ان کے اوپر اٹیک کریں گے اور سویلینز کو نشانہ بنائیں گے تو ہم اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، اور اس نے یہ کر کے دکھایا۔ آج کے دن میں جو اسرائیل سے مناظر آئے ہیں وہ اس سے پہلے نہیں آئے۔ بڑا ہی خوفناک اٹیک کیا ایران نے، یہ کلسٹر بم تھے اور اس کے علاوہ بیلسٹک بم تھے۔ ایران نے تل البیب ایسا لگ رہا تھا کہ ہر طرف بم گر رہے ہیں، جگہ جگہ آگ لگی ہوئی تھی، جگہ جگہ دھماکے ہو رہے تھے۔ اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جو بنکرز بنائے ہوئے اسرائیل نے وہ بھی ان میزائلوں اور بموں سے اتنے محفوظ نہیں ہیں جتنے سمجھے جا رہے تھے، اور اسرائیل کے اندر چند اہم لوگوں کے مرنے کی اطلاعات بھی آ رہی۔ اب یہ سچویشن ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا خوفناک اناؤنسمنٹ کیا اور باقاعدہ وہ اس کے اوپر ایک پوسٹ کر کے دنیا کو بتا بھی دیا کہ میں نے یہ کام کر دیا۔ اب اس کا رد عمل ایران کی جانب سے کیا آتا ہے؟ اگر یہ رد عمل اسی طرح آیا جیسے ایران نے کہا تھا تو یاد رکھیے گا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بہت اوپر جائیں گی اور پوری دنیا کے لیے ایک لمبے عرصے کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے شوق میں ہو جائے گی جنہیں پاکستان امن کا نوبل انعام دینا چاہتا ہے۔ اب ایک اور کام کیا امریکہ نے 10 ایسے ایرانی شہری ہیں یا لیڈرز ہیں جن کے اوپر انعام رکھ دیا۔ امریکہ نے کہا ان 10 لوگوں کے بارے میں بتائے گا، جو بھی 10 میں سے کسی ایک کے بارے میں بتائے گا تو 1 کروڑ امریکی ڈالر ملیں گے، یعنی 10 ملین امریکی ڈالر کا انعام ہر ایک کے سر پہ رکھ دیا کہ ہمیں بتائیں صرف کہ یہ کہاں پہ، اس کی انفارمیشن دیں اور ہم سے پیسہ لیں۔ یہ امریکنز نے کہا۔ اس میں جو سب سے ٹاپ کے اوپر سب سے پہلا نام رکھا گیا وہ آیت اللہ مجتبی خامنئی کا نام رکھا گیا، جو نئے سپریم لیڈر ہیں ایران کے۔ اچھا، ان کے بارے میں نا امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ نئے سپریم لیڈر زخمی ہیں اور ہم یہ بات جانتے ہیں، جبکہ ایرانی حکام نے یہ بتایا کہ جی بالکل وہ زخمی ہیں لیکن وہ اپنے دفتری کام کر رہے ہیں اور معمولی زخمی ہیں۔ اور ان کا ایک بیان بھی آڈیو بیان بھی ان کا آ چکا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان میں آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں لڑائی یہاں پھنسی ہوئی ہے کہ ایک طرف کے لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت، کہ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کے اوپر جو عاصم منیر اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جو تنقید کرتی ہے وہ تنقید بند ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ پروپیگنڈا ہے، یہ بند ہونا چاہیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں میں بھی سارا دن میں دیکھتا ہوں جو نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کئی دفعہ ہر جگہ جاتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا۔ بہرحال دوسری جانب تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جو ظلم اور جبر کا سلسلہ ہے وہ بند کیا جائے۔ یہاں پہ دونوں کے سینگ پھنسے ہوئے ہیں۔ یعنی پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ آپ ظلم اور جبر بند کریں، ہم تنقید بند کر دیں گے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے نہیں جی، آپ عاصم منیر اور ان کے ساتھیوں میں تنقید بند کریں، پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے۔ یہاں پہ ان کے سینگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اب اگر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو آپ ساتھ رکھ دینا تو میں ایک چیز آپ کو بڑی کلیئرلی بتا دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو موجودہ رجیم ہے اس میں سب سے زیادہ طاقتور تو عاصم منیر صاحب ہے۔ عاصم منیر کے بارے میں اس وقت جو سب سے سخت پاکستان میں موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، وہ عمران خان صاحب کا ہے۔ یہ آپ کلیئر کر لیں کہ کوئی شخص بھی عمران خان صاحب کے موقف کے آدھ تک بھی نہیں پہنچ سکا جو عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کی کہانی۔ سوشل میڈیا کے وہ اکاؤنٹس جو نون لوگ ہیں، جنہیں لوگ جانتے ہیں اور جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، جنہیں پاکستان تحریک انصاف اون کرتی ہے، وہ بھی جب تنقید کرتے ہیں عاصم منیر صاحب کے خلاف تو وہ عمران خان صاحب کی تنقید کو ہی آگے بڑھاتے ہیں، یا عمران خان صاحب جو نیریٹو دیتے ہیں وہ اسی کے اوپر چلتے ہیں، یا پھر وہ ظلم اور جبر کے خلاف رد عمل دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، وہ جو تنقید کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب کی تنقید کی روشنی میں کرتے ہیں۔ تو اصل میں اگر کسی نے معاملہ کرنا ہے تو وہ عمران خان صاحب سے کرنا ہے، اور یہ معاملہ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے ہی کرنا ہے جا کے، اور موجودہ حکمرانوں نے ساتھ جا کے بیٹھ کے کرنا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی 4-5 بندے مل کر بیٹھ جائیں۔ اب لوگ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان صاحب راضی نہیں ہوں گے بیٹھنے کے لیے، باقی لوگ بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ فیصلہ عمران خان نے یا موجودہ رجیم نے کرنا ہے۔ موجودہ رجیم اگر سنجیدہ ہوتا، دیکھیں یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان بات نہیں کرنا چاہتے، یا جو پاکستان سے باہر موجود لوگ ہیں وہ بات ہونے نہیں دینا چاہتے، تو اگر عمران خان صبح بیٹھ جائیں بات چیت کرنے کے لیے تو کون ہے جو کہے کہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ بتائیں نا، پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ بتائیں جو یہ کہے کہ عمران خان کو بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی ذہنی مریض ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے تو نہیں لگتا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی آفیشیل سوشل میڈیا یا جو لوگ پاکستان سے جرنلسٹ باہر آ گئے ہیں، کوئی بھی یہ کہے گا کہ عمران خان کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔
یہ تو سب کہتے ہیں کہ جنگوں کا فیصلہ بھی ٹیبل کے اوپر ہوتا ہے، تو عمران خان کو اور باقی لوگوں کو اگر بیٹھ کے بات کرنی ہے تو بات کر کے کوئی مسئلے کا حل نکال لیں۔ اگر عمران خان نے بات نہ کرنی ہوتی تو پچھلے سال مذاکرات شروع نہ ہوتے، اور جب پچھلے سال مذاکرات ہوئے تو سب نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ ٹھیک ہے یار عمران خان نے فیصلہ کیا ہے تو اس میں سے کوئی نتیجہ نکلے گا یا یہ ایکسپوز ہو جائیں گے، تو وہ ایکسپوز ہو گئے، نتیجہ نکلا ہی نہیں۔ دیکھیں دراصل یہ ایک واردات ہے جو مجھے دکھائی دے رہا ہے، کوئی بھی مذاکرات عمران خان سے کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو عمران خان اور بشرا بی بی کو اس وقت سزائیں نہ سنائی جا رہی ہوتی۔ اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو بیرون ملک جو صحافی موجود ہیں یا دیگر لوگ موجود ہیں انہیں اس وقت سزائیں نہ سنائی جا رہی ہوتی۔ 85 سال کی سزائیں انہوں نے دے دی۔ پھر جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے لگاتار، جو پروپیگنڈا لگاتار کروایا جا رہا ہے، یہ نہ کروایا جا رہا ہوتا۔ فیض حمید والے بیان کے بعد علی اشفاق کا لائسنس معطل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب کی قید تنہائی، اس کو آپ غور کریں۔ اگر مخلص ہوتے مذاکرات میں تو اس وقت عمران خان کی کم سے کم اچکزئی صاحب سے، بیرسٹر گور صاحب سے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے یا ایسے لوگوں سے ملاقات کروا دیتے جن لوگوں کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کم سے کم یہ سمجھتی ہے کہ معاملہ فہم لوگ ہیں، یہ معاملہ آگے حل ہونے کی طرف جائے گا، لیکن کسی کی اس طرف توجہ نہیں ہے، نہ کوئی یہ کرنا چاہتا۔ میری دانست میں یہ میرا انالیسز ہے، یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان نہیں چاہ رہا مذاکرات کرنا، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی عمران خان صاحب سے بات کرنے جائے گا تو وہ بات کر لیں گے، لیکن بات چیت ہوگی کن شرائط میں، یہاں معاملہ پھنس جاتا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ حکومت جعلی ہے، یہ عوام نے بنائی نہیں، یہ زبردستی لا کر بٹھائے گئے ہیں لوگ، آپ نیا الیکشن کروا لیں یا پھر آپ مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کریں، یعنی کوئی انصاف کی بات کر لیں نا، کوئی ڈیموکریسی کی بات کر لیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں خان صاحب چپ کر کے بیٹھ جائیں، کوئی کسی قسم کی آپ نے سیاست نہیں کرنی، کوئی لڑائی آپ نے نہیں کرنی، آپ کے لیے ہم رستے آسان کر دیں گے، حکومت کو اس کی مدت پوری کرنے دیں۔ دوسری کہانی یہ ہے، اب یہاں پہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ عمران خان نے کرنا ہے۔ باہر بیٹھا ہوا کوئی آدمی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، کسی کے پاس نہ یہ اختیار ہے، نہ کوئی میرے خیال میں یہ چاہے گا کہ وہ عمران خان صاحب کو یہاں سے کوئی ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عمران خان ان سے کنٹرول، عمران خان کا سوشل میڈیا ہے، لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، لوگ عمران خان کی بات سنتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں آج مذاکرات شروع کرتا ہوں اور ہم بیٹھے ہیں پاکستان کے لیے، آؤ بیٹھو کوئی رستہ نکالتے ہیں، تو سب کی عزت بچ جائے گی۔ لیکن یہ لوگ یہ چاہتے نہیں، یہ ان کا پلان نہیں ہے، یہ صرف دکھا رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن مذاکرات میں سنجیدگی کسی کی نہیں ہے۔ اب سہیل بڑائے جیسے لوگ جو ہر دور کے ڈکٹیٹر کے مداح سرا رہے ہیں، ہر دور کا ڈکٹیٹر، جس دور میں جو بھی ڈکٹیٹر آیا ہے، جو فوجی چیف آیا، یہ ہمیشہ اس کے مداح سرا رہے ہیں۔ آپ اٹھا کر سہیل بڑائچ کی ساری تحریریں اور ساری زندگی کا آپ ریکارڈ دیکھ لیں۔ پہلے تو ایک مزاحیہ پروگرام کرتے تھے ایک دن جیو کے ساتھ، وہ بڑا کامیڈی قسم کا پروگرام تھا، عجیب و غریب قسم کا۔ اس کے بعد جناب نے یہ کالم شالم بھی انہوں نے کیا۔ ان کی آپ ساری زندگی کی صحافت اٹھا کے دیکھیں سہیل بڑائچ کی، یہ جرنیلوں کے حق میں ہی رہے ہمیشہ، جب تک جرنیل طاقت میں رہا۔ یہ ایسے واردات نہیں ہیں، اس طرح کے لوگ یہ جب بھی دیکھتے ہیں نا کہ اب یہ جرنیل کا برا وقت آ گیا یا اس جرنیل کو اب گڈ بائی کرنے کا وقت آ گیا، تو یہ کچھ تھوڑا بہت اس کے خلاف کھڑے ہو کے انقلابی بن جاتے ہیں۔ یہ عاصم منیر کا برا وقت آئے گا نا تو یہ اس کے خلاف بھی لکھنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جنرل باجوہ کے خلاف اب لکھ دیتے ہیں، اکثر بات کر دیتے ہیں۔ جب تک وہ اقتدار اور طاقت میں تھا اس کے بارے میں انہوں نے کبھی کچھ غلط نیگیٹو نہیں کیا۔ یہ وقتی طور پہ انقلابی بنتے ہیں فور دا ٹائم بینگ، اور وہ اس لیے بنتے ہیں کہ اب انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ والا ڈکٹیٹر یا یہ والا جرنیل جانے والا ہے، اس کے خلاف تھوڑا بہت بول دیتے ہیں۔ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کی یہ مداح سرائی کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ آج کل یہ ایک نیا چورن لے کر آئے ہیں جناب کہ قومی حکومت کی تشکیل، اب یہ اس کی کہانیاں سنا رہے ہیں، قومی حکومت بنے گی۔ قومی حکومت کا مطلب ہے پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ساروں کو اکٹھا کر کے حکومت بنا دو، اور وہاں پہ کہہ رہے آئینی ترامیم ہوں گی اور اس کو لمبا کر دیا جائے گا، اس کے اندر بہت ساری اصلاحات ہوں گی۔ جب قومی حکومت کی تشکیل ہوتی ہے نا تو یہ بڑائچ صاحب جیسے لوگ، کیونکہ ان کے تجزیے اکثر غلط ہی ہوتے ہیں، انہوں نے تجزیہ دیا، یا تو انہیں فوج کوئی خبر دے دینا اندر سے، یا بتا دے کہ جناب یہ والی خبر ہے اور یہ ہم کرنے لگے ہیں، تو وہ خبر ان کی ٹھیک ہو جاتی ہے، ادروائز تجزیے سارے ان کے غلط ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو عمران خان کو الیکشن پوری طرح ہروا رہے تھے 2024 کے انتخابات میں، یہ تو کہہ رہے تھے بچے کا کوئی نہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، زمین آسمان کے کلابے ملائے۔ ان کی آج تک کوئی خبر اس طرح کی درست نہیں ہوئی جہاں پہ عوام کے حوالے سے انہوں نے کوئی دعویٰ کیا ہو
تو اب جناب یہ کہہ رہے ہیں قومی حکومت تب ہوتی ہے جب ساری پولیٹیکل پارٹیز پھنس جائیں اور کسی کے پاس بھی مقبولیت نہ ہو، تو مل کے وہ کہتے ہیں چلو یہ بناؤ ایک قومی حکومت، ملک کو آگے بڑھاتے ہیں، ملک پھنس گیا ہے۔ ویسے ملک جتنا پھنس گیا ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کا یہ سوچنا کہ قومی حکومت بنائی جائے کوئی غلط سوچ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی پھنس گئے ہیں۔ لیکن اس وقت ملک میں ایک انتہائی مقبول سیاسی رہنما موجود ہے جس کا نام عمران خان ہے، اس کا آپ نے کیا کرنا ہے بھئی؟ اس کے بعد ملک میں اس کے بدترین مخالفین کہہ رہے ہیں کہ 90% مقبولیت ہے، اور میں کہتا ہوں 70-75% ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن 2/3 مقبولیت تو اس کے پاس ہے نا کم سے کم۔